بسم اللہ الرحمن الرحیم 50-50 نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان افراز نازش حاضر ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے ایک بڑے ہی ساتھی پرانے جو کہ اب ہو چکے ہیں، اب میرے ساتھ ہیں میجر محمد کاشف اسلام صاحب۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہٹ کر ہے اور سینسٹیو بھی ہے اور بڑا ہاٹ بھی ہے کہ اس کے اوپر ہماری پوری قوم سننا چاہتی ہے کہ آخر ہمارے پیارے ایک صوبہ بلوچستان ہے، اس کے اندر ہم لوگ جب بھی دیکھتے ہیں دو مسئلے دیکھتے ہیں، ایک قومیت پرستی کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، اور دوسرا ایک خاص برادری ہزارہ برادری اس کے حوالے سے کہ ایک مظلوم برادری بن چکی ہے اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کو پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی ان کو ایک خاص حمایت حاصل ہو چکی ہے کہ آخر یہی ایک برادری ایسی کہ جس کو بلوچستان کے اندر خاص ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آخر ایسی کیا وجوہات ہے؟ تو آج ہمارا جو موضوع ہے، اس موضوع کے اوپر ہم موجودہ حالات کے اندر یہ کیا معاملات ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں اس خاص صوبے کے اندر بلوچستان کے اندر ہمیں اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ آخر یہ دیگر ممالک جس میں اسرائیل ہے، بھارت ہے، جس کے اندر ایران ہے، جس کے اندر افغانستان اور امریکہ بہادر ہیں، یہ سارے لوگوں کے کیا مفادات ہیں؟ ہم یہ سوال بھی ان سے پوچھیں گے، میجر محمد کاشف اسلام صاحب سے جن کا خاص نظر ہے اس طرح کے موضوعات کے اوپر، ہم یہ بھی پوچھیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ وہاں پر قبائل کس سوچ کے ہیں، ہم یہ بھی پوچھیں گے، جاننا چاہیں گے کہ وہاں پر ہماری جو نسل ہے، آنے والی نسل ہے، جو موجودہ ہمارا وہاں کا نوجوان ہے جو کہ محب وطن پاکستانی ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کو کس طرح کی ذہنی کوفت کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہم پوچھیں گے کہ سیاستدان جن کا کردار ہونا چاہیے کہ وہ یکجہتی کی طرف لے کے چلیں قوم کو اور حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا فرض ادا کریں، اپنا کردار ادا کریں، وہ کیوں نہیں کر پا رہے، اور یہ وہاں پر جا کر اپنی سیاسی سکورنگ کیوں کرتے ہیں اور وہ ایک قومیت پرستی کا نعرہ کیوں نہیں لگاتے۔ تو اس طرح کے کچھ سوالات ہیں جن کے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں جو فیڈ بیک ملتا ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے، نوجوانوں نے، خاص کر بلوچستان کے نوجوانوں نے مجھ سے ڈائریکٹ یہ فون کر کے یہ سوالات کیے کہ آپ اس پر بھی ہمیں ان حقائق سے روشناس کروائیں، وہ چیزیں بتائیں تاکہ ہمارے جیسے بھائی جو ہیں، ہماری جو کہ ہم پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، تو ہمیں ڈی ٹریک کیوں کیا جا رہا ہے، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم جو ہے اس کے بارے میں جو پروپیگنڈا اپوزیشن کرتی ہے یا دوسرے ممالک کر رہے ہیں، ان میں کتنی حقیقت ہے۔ ان سب کو جاننے کے لیے میں آج اپنے اس پروگرام کے اندر جناب میجر محمد کاشف اسلام صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ بلوچستان، اس کے اندر جو پہلا سوال ہے کہ وہ کون سے ممالک ہیں جن کے اس کے اندر مفادات چھپے ہوئے ہیں کہ وہ اتنی فنڈنگ کرتے ہیں کہ کلبھوشن جیسا غدار بھی جو را کا ایجنٹ ہے ہمیں وہیں پر ملتا ہے، اور اس جیسے اور کتنے لوگ ہیں جو وہاں موجود ہوں گے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، السلام علیکم۔ جی کاشف بھائی، یہ تھوڑا ہمیں ہمارے اس نئی نسل کو جن کی بڑی خواہش ہے اور آپ کی خاص نظر ہے اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں کہ بلوچستان اس وقت کن مسائل سے دوچار ہے۔ میں ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جب شہباز شریف صاحب ابھی پچھلی رجیم میں یا چیف منسٹر تھے تو انہیں کچھ بلوچی اسٹوڈنٹس بلائے تھے ایک گڈ ول کے طور پہ۔ جی بالکل ایسا تھا، بالکل تھا۔ اور جو بلوچی اسٹوڈنٹس یہاں آئے اور انہوں نے لاہور دیکھا اور یہاں کی لاہور کی چمکتی ہوئی سڑکیں اور معاملات جو بھی دیکھے، when they went back، وہ خالی کوئٹہ سے تو تھے نہیں، مختلف علاقوں ریموٹ ایریا سے تھے، اور ایک کمپلیکس کریٹ ہو گیا۔ جی وہ اپنے آپ سے یا عام لوگوں سے یہ سوال کرنا شروع ہو گیا کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اتنا ڈویژن ہے کہ لاہور کیسا، کوئٹہ کیسا، اور یہ ہمارا علاقہ کیسا ہے، تربت کیسا ہے، اور گوادر کیسا ہے، اور مچھ کیسا ہے۔ اس قسم کی ایک خاص فیلنگ کریٹ ہو گئی تھی جو بہت ڈینجرس ہے۔ میری اپنے پولیٹیکل لیڈر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب آپ اس قسم کے پروگرامز کو ترتیب دیا کہ اچھا ہے، ترتیب دیں، لوگوں کو ساتھ اویئرنیس ہو اور لوگوں کی جو ہماری نئی نسل ہے ان کو پتہ چلے، لیکن ان کا آلریڈی آگے پاس اینٹیڈوٹ ہو، اس کا کوئی علاج ہو، بجائے کہ وہ یہاں پہ آتے کچھ ایک فیلنگ لے کے جاتے اچھے والی، وہ ایک کمپلیکس میں آ گیا اور یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اور یہ ہوا۔ آج آپ اگر ان کی نسل دیکھیں جا کے، آج وہ سوچ دیکھیں، انڈین کرونیکلز اور ان کے جو حاشیہ بردار ہیں، اور وہ اتنے زیادہ صلاحیت ان کا پروپیگنڈا کر چکا ہے کہ وہ آپ سے نیگیٹو ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی اس نئی نسل کو اس پروپیگنڈا سے بچائیں۔ آج کی پولیٹیکل گورنمنٹ اور آرمی جو وہاں کے رسپانسبل لوگ ہیں کر رہے ہیں، لیکن بہت ایکسٹینسو ایفرٹ چاہیے اور بہت
آپ انگیج کریں جی. اجیت دول کیا کہتا ہے کہ آپ کشمیر کریں گے ہم بلوچستان کریں گے, آپ خالستان کریں گے ہم بلوچستان میں اس کا جواب دیں گے, اور دیٹس واٹ دے آر ڈوئنگ اٹ. وہ برننگ بلوچستان چاہتے ہیں, اور یہ برننگ بلوچستان یہ سب لوگ چاہتے ہیں, جو بھی CIA چاہتا ہے, موساد چاہتا ہے, را چاہتی ہے, NDS چاہتا ہے, یہ سب لوگ چاہتے ہیں. جب میں ان کے نام لے رہا ہوں تو ان کے پیچھے ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے. اور بلوچستان فل آف منرلز, انٹچڈ منرل, ریکوڈیک ہے وہاں پہ جی, وہاں پہ سلیکان ہے, وہاں پہ کیا چیز نہیں ہے, ماربل ہے وہاں پہ, ون آف دا بیسٹ ماربل ان دا ورلڈ. لوگوں کی نظریں ہیں وہاں پہ, تیل ہے وہاں کے اوپر, ہر کیا کیا چیز, جس چیز کا آپ نام لیں وہاں پہ موجود ہے, انٹچ. تو یہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کا, اور سب سے بڑی بات ہے نیچرل پورٹ جہاں پہ مدر شپس آ سکتے ہیں گوادر میں. چائنا کیا خیال ہے, یہ ایسے ہی چل کے آ گیا ہے, آپ کی مدر شپ آ سکتی ہے گوادر میں. کہاں ان کا کاشغر صرف 2000 کلومیٹر, اور جو ان کا اپنا پورٹ ہے وہ 12000 کلومیٹر. یعنی ایک چیز جو 2000 کلومیٹر گوادر سے آ کے لے گا, وہ 12000 کلومیٹر کو اس نے سیو کیا. چائنا کا اپنا انٹرسٹ ہے جی. تو بلوچستان گاڈ گفٹ ہے, اس کو بہت کچھ ہے یہاں پہ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ان اسٹوڈنٹ کو لائے تھے اس وقت یہ تاثر گیا, ان حکمرانوں نے یہ اس تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا کہ ان کے ذہن میں یہ سوچ بھی آ سکتی تھی کہ پاکستان کا سارے وسائل کیا ایک صوبے کے لیے تھے؟ کیا ان لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ بھئی پنجاب اتنا ڈیولپ کرے گا اور ہماری سوئی کے لوگوں کو سوئی گیس نہیں مل رہی؟ آپ کے خیال میں اس طرح کا تاثر ان نوجوانوں یہ آپ نے بالکل صحیح بات پکڑی ہے کہ جی یہ تاثر وہاں کی نئی نسل میں موجود ہے اس وقت. آج کل سوشل میڈیا ہے, بہت تیز ایک جگہ پہ چیز ہوتی ہے اور بہت جگہ تیزی سے وہ ٹریول کرتی ہے. صحیح. اور اسی چیز نے بہت زیادہ یعنی یہ ویک پوائنٹ بن گیا ان طاقتوں کے لیے جو یہاں پر بدامنی چاہتے ہیں. بالکل ایکسپلائٹ کیا انہوں نے اس چیز کو, اور ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ہمارے لوگ انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف طریقوں کے ساتھ, تو ان کے ساتھ سیٹنگز ہو رہی ہیں, معاملہ ایکسٹینسو کریں جی, اوپن کریں, ڈیبیٹ کریں, ان کی گریونسز کو جانیں, ان کی تکالیف کو جانیں. ان کے سب سے زیادہ استحصال ان کے سرداروں نے کیا ہے. سردار کہاں رہتے ہیں جی, یا وہ کراچی رہتا ہے یا اسلام آباد رہتا ہے, اور یہ وہی سردار جو 40 ایک اسمبلی میں 40 بیٹھے ہیں اور 40 کے 40 منسٹر ہیں. آپ ان کو خوش کر رہے ہیں, آپ عام آدمی کو خوش ہی نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ ان کے اسٹوڈنٹ سے کیوں نہیں آپ بات کرتے, نئی نسل سے کیوں نہیں بات کرتے, یا نئی نسل کو اس قومی دھارے میں کیوں نہیں لاتے؟ کیوں نہیں لائیں؟ آپ ان سے بات کریں, ان کو فیسلٹیز دیجئے, بیسٹ آف دی ایجوکیشن دیجئے, اس کو تو سیو کریں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے میجر صاحب کہ وہاں پر لوگ جو نئی نسل ہے, ہمارے نوجوان ہیں, ان کو سیاست میں آنے کے لیے راہ نہیں ملتی کہ وہ آ کے اپنا رول ادا کریں. اچھا یہ بھی ذرا تھوڑا روشنی ڈالیے گا کہ اس صوبے کے اندر غیر ملکی طاقتوں کے مفادات کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا صرف پہلا مقصد یہ ان کا ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کو کمزور کریں جیسے بنگلہ دیش بنایا, اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر ان کے کچھ یعنی ذخائر کے اوپر نظر ہے؟ آپ اس میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, اس وقت گریٹر بلوچستان یہ ایک ہمیشہ سے خواب رہا ان کا, ہمارے سائڈ کا بلوچستان اور جو ایران سائڈ کا بلوچستان ہے اس کو مکس کر کے انہوں نے بنانا ہے. یہاں پہ جو جتنی بھی گیم ہو رہی ہے وہ سب ہو رہی ہے. سب سے بڑا کرٹیکل پوائنٹ ہے جی گوادر. اب جب سے سی پیک اور چائنا کے انٹرسٹ آئے ہیں, اس کے بعد تو یہ ایک بالنگ پوائنٹ بن گیا ہے. وہ اس لیے بالنگ پوائنٹ بن گیا کہ ان اینی کیس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, جس میں امریکہ ہے, جس میں انڈیا ہے, جو انڈیا ان کا آگے سب سے انڈیا ہے, پھر را ہے, انہوں نے چائنا جو نیا بلاک بننے جا رہا ہے اس کو ناکام کرنا ہے. اس میں وہ کیا کر رہے ہیں, مچ انسیڈنٹ, سافٹ ٹارگٹ, ہزارہ برادری, آلویز, ناٹ فرام دس ٹائم, پچھلے 10-12 سال آپ اٹھا کے دیکھ لیے, جب بھی بڑا میسیکر ہوا ہے ہزارہ برادری پر ہوا ہے, اور اس کو انہوں نے کیش کرانے کی کوشش کی. اور پھر وہی بات میں کروں گا, انڈین کرونیکلز اور جو ان کے NGOs اور ان کے جو جتنے بھی ان کے ویب سائٹس ہیں, جو بھی کچھ انہوں نے بنائے ہزاروں اور لاکھوں کے حساب سے, اس پہ وہ پھر اس کو پھیلا دیتے. پوری دنیا ان کو بائی کرتی ہے بجائے ہمارے. آج مچ انسیڈنٹ ہوا, اسے چند دن پہلے FC کا انسیڈنٹ ہوا. FC کے انسیڈنٹ کو کسی نے پوچھا, 7 لوگ شہید ہوئے تھے, 7 یا 11 FC کے جو جوان ہیں. اس کو تو ہم نے کہا جی قربانی دے دی, اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرے. مچ کا انسیڈنٹ ہوا تو آپ کی کون سا آدمی تھا, آپ کے عام آدمی بھی اس پروپیگنڈا میں آ گیا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کیوں نہیں جا رہے. کیا اس سب انہوں نے کام کرنا ہے, باقی ادارے نہیں ہیں, باقی لوگ موجود نہیں ہیں. لیکن ایک اتنا اسٹرانگ پروپیگنڈا تھا, انڈین پروپیگنڈا تھا, کہ اس میں سارے کے سارے لوگ بہہ گئے. میرے اپنے, میں بزنس کرتا ہوں, اور میرے اپنے بزنس فورم میں ایک پڑھے لکھے لوگ یہ بات کر رہے ہیں, وائی پرائم منسٹر از ناٹ گوئنگ. بھائی سیکیورٹی تھریٹ تھا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان ایک بکری کی طرح وہاں مارا جائے؟ کیوں, کس لیے؟ کتنا بڑا ایک پلاٹ تھا
جس کی وجہ سے ہماری سیکورٹی اداروں نے اور ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیوں نے اس چیز کو بھانپا. اور ٹھیک ہے اس کی پولیٹیکل پرائس دی ہے آج کی گورنمنٹ نے, لیکن دینی پڑتی ہے بعض اوقات. ایک اور بھی اس میں سامنے آئی بات کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ذرا منافقانہ چہرہ بھی دیکھیے کہ وہ ایک خاص برادری کے اس حادثے کو, جو کہ بڑا ہی خطرناک ہے, اللہ کبھی نہ وہ کرے, انسان ہے, اور وہ جو ظالم سفاکیت پہ اتر آئے تھے انہوں نے یہ کیا, تو کیا جو ہماری پاک فوج کے لوگ تھے کیا اس کے لیے بھی سیاسی جماعتوں کے کوئی لیڈر وہاں پہ گیا؟ کیا وہاں کی لوکل قیادت نے بھی ان کے لیے ایک وہاں پہ جا کے فاتح خوانی کی؟ یہ نہیں کیا. تو یہ منافقانہ یہ جو روپ تھا یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا اسی سینیریو میں کہ وہ خاص سیاسی مقصد کے لیے وہ ایک خاص برادری کی طرف تو چلے گئے, وہاں پہ فاتح خوانی کے لیے بھی جا رہی ہے مریم نواز, وہاں بلاول بھی جا رہا ہے, لیکن وہاں کی لوکل قیادت اور نیشنل ہماری جو قومی قیادت ہے ان سیاسی جماعتوں نے ان شہداء کے گھروں میں جانے کی ان کو ہمت نہیں ہوئی, جن کا تعلق خاص وہاں سے بھی نہیں تھا, کچھ کا تھا, کچھ باقی صوبوں سے تعلق رکھتے تھے. تو کیا ہمارے فوج کے لوگ پاکستانی نہیں ہیں؟ آپ کیا تاثر دینا چاہ رہے ہو؟ آپ کس طرح کی گیم میں آپ پڑ گئے ہو کہ آپ ایک صوبے کی سلامتی کو بھی آپ داؤ پہ لگا رہے ہو, اور ایک فوج جیسے منظم ادارے کو, ایک بے لوث ادارے کو آپ یہ تاثر دے رہے ہو کہ تمہارے تو لوگ بھیڑ بکریاں ہیں, اور ہمارے یہ برادری کے لوگ جو کہ کان کن تھے, پروفیشنل بھی نہیں تھے, ان لوگوں کا انسان کسی بھی شکل میں ہو وہ اتنا ہی قابل رحم ہے, اس کے اوپر اتنا ہی افسوس ہو جتنا کہ کسی اور شخص پہ ہوتا ہے. تو اچھا یہ میجر صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں اسرائیل کا کیا اس کے اندر, کہ وہ فنڈنگ کیوں کر رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر یعنی کہ یہ غیر یقینی صورتحال اور انتشار پھیلے, اس کا اور امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہوگا؟ کچھ سمجھ آتی ہے یہ بات؟ دیکھیں میں جو آپ نے ابھی بات کی, ہماری پولیٹیکل پارٹیز بہت محب وطن ہیں جی, اور ان کو میں رسپیکٹ بھی کرتا ہوں. دانستہ یا نادانستہ اس دفعہ وہ اعلیٰ کار بن گئی. میری صرف سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان جی, بالکل ٹھیک ہے, اور یقیناً دشمن کو بالکل موقع مت دیجیے. اچکزئی جیسے دشمن وہاں پہ موجود ہیں, مینگل کا سٹانس بہت عجیب سا ہے اس وقت. بگٹی کا بیٹا برہمداغ بگٹی ایبسکانڈر ہے, آپ کو پتہ ہے اس وقت انڈین سٹیزن شپ اور ان چیزوں میں وہ ہے. تو بات یہ کہ اگر میں وہی بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گے, یہ جو آپ انٹرنیشنل انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, انٹرنیشنل انٹرسٹ اس وقت بلوچستان میں ہمیشہ سے رہا ہے, لیکن اب انٹرنیشنل انٹرسٹ اس لیے بڑھ گیا کہ سی پیک جب سے وہاں سے آیا ہے بلوچستان میں, اور گوادر اس کا منبع ہے, تو ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ یہ کام یہ نہ ہو, بالکل کہ چائنا کاشغر جو ڈیولپ کرنے جا رہا ہے وہ نہ کرے. تو اس چیز کی اگینسٹ اس وقت اسرائیل انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو لیڈ کر رہا ہے. میں ایک بات آئی ڈونٹ نو, میرے نزدیک تو یہ لگتا ہے کہ جی اس وقت جو نئی اگلی آنے والی سپر پاورز ہیں اس میں یہ چائنا اور اسرائیل, امریکہ میں یہ امریکہ نظر نہیں آ رہا ہے, یعنی کہیں روس بھی نظر نہیں آ رہا. نہیں, روس تو اپنی باری گزار چکا ہے. روس اس بلاک میں ضرور ہوگا, ہمارے والے بلاک میں جس کو ہم نیا بلاک بنا رہے ہیں, بلکہ یہ بنا نہیں رہا, یہ بن چکا ہے. اچھا, جس میں چائنا, ایران, پاکستان اور رشیا اور کچھ افغانستان بھی, افغانستان, ترکی اور ٹرکی, اور کچھ یہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں ان میں یہ اسٹیٹس ہیں. تو یہ ایک بلاک بن چکا ہے. اس بلاک کے خلاف دوسرے بلاک کو جو لیڈ کرے گا جس میں انڈیا ہے اور یہ اسرائیل ہے, امریکہ ہے, باقی لوگ ہیں, اور عرب اسٹیٹس بہت ساری ہیں, بہت ساری, نام نہیں, یہ دوسرے گروپ میں, یہ دوسرا گروپ ہے جی. اگر یہ پہلے گروپ کے اندر ایران ہے تو ایران جو ہے وہ جب ہمارے گروپ میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو پھر ایران کی اینڈ سے یہ کلبوشن والا معاملہ, پھر ایران کا ڈبل رول کھیل رہا ہے. نہیں, ایران کے ساتھ ایشوز تھے اور کچھ پولیٹیکل ایشوز ہم ٹھیک بھی کر رہے ہیں. ایران ایک وقت کے اندر نیور وانٹیڈ کہ جی گوادر بنے, کیونکہ چاب ہار کی وجہ سے اس کا انٹرسٹ نہیں تھا, اور وہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ ہو. کچھ پرابلمس ایران کی طرف سے آئی ہیں, لیکن ابھی پریزنٹ گورنمنٹ اور سینس پریویلڈ, اور اسپیشلی چائنا کا اس میں بہت بڑا رول ہے کہ اس نے ایران کو اور ہم سب کو فیسیلیٹیٹ کیا. ہاں جی, اور یہ گڈ اومن ہے جی, یہ بہت بہتر ہے کہ ایران اور ہمارے ساتھ کھڑا ہو, اور انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر ہمارے اندر وہ برادرانہ تعلقات بہت زیادہ مضبوط ہوں گے. اور یہ ابھی ہم نے آگے نظر نہیں آتا کہ
بلوچستان میں وہ بہتر رول ادا کریں گے اپنا۔ اچھا، اس میں آخری جو میں آپ سے ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہزارہ برادری والا ایشو ہے، ہر حکومت نے ان کے بارے میں ان کی باتیں سنی، ان کے مطالبات مانے سب کو، لیکن عملی طور پہ کچھ نہیں کیا۔ ایک حیران کن یہ بھی آپ کو میں کچھ اعداد و شمار بتا دوں کہ سب سے کم ہزارہ برادری کے لوگوں کی جانیں اس پچھلے 2.5 سالوں میں ضائع ہوئی ہیں۔ ہونی یہ بھی نہیں چاہیے تھی، لیکن اس سے پہلے اگر حکومتیں اس نقطے پہ سوچ لی تھیں اور اس پہ کوئی حکمت عملی واضح کر دیتی تو آج فوج کو بھی یہ نقصان نہ اٹھانے پڑتے اور ہزارہ برادری کو بھی نہیں اٹھانے پڑتے۔ ہزاروں لوگ ان سے پہلے 2.5 سالوں سے پہلے زرداری کی حکومت میں، نواز شریف کی حکومت میں اپنی جانوں کے نذرانے دے چکے ہیں، ان کے اوپر یہ ظلم ہوتا رہا ہے، لیکن ابھی سب سے کم ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ پروپیگنڈا بھی ادھر ہوا۔ تو میرا سوال یہ ہے میجر محمد کاشف اسلام صاحب سے، یہ میں بھی جاننا چاہ رہا ہوں، آپ بھی جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ اس کا حل حکومتی لیول پہ اور پاک فوج یہ دونوں مل کے کیا پیش کر سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، شکر الحمدللہ، جس ٹائم اس گورنمنٹ کے رجیم کے اندر پاکستانی جھنڈا وہاں بھی لہرایا گیا جہاں کبھی یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ انگیج کیا جا رہا ہے لوگوں کو، سب سے پہلے آپ انگیج کریں ینگسٹرز کو، وہاں کے کالجز کو، وہاں کی یونیورسٹیز کو، وہاں کے بچے اور بچیوں کو جو ٹارگٹ بن رہے ہیں اس وقت انڈین ملیشیس پروپیگنڈا کا، اس کو آپ ختم کیجئے، اس کو آپ سب سے پہلے انگیج کیجئے۔ آپ پیسے جتنا مرضی بھیجیے، بلوچستان میں کرپشن سب سے زیادہ ہے اور کرپشن سب سردار کر رہے ہیں وہاں کی بیوروکریسی بہت زیادہ کرپٹ ہے۔ وہاں اس وقت جتنے بھی بڑے پروگرام ہیں اس کے پراپر ایک کمیٹی بننی چاہیے جس میں سب سٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ وہاں کی لا انفورسنگ ایجنسیز بھی موجود ہوں، اور امیڈیٹلی وہ کہتے تھے نا، وہ چائنا کہتا تھا شہباز سپیڈ، ایکچولی ہمیں سپیڈ وہاں پہ چاہیے۔ اگر 3 ماہ کا پروجیکٹ ہے تو وہ 2 ماہ میں ہونا چاہیے، اگر 6 ماہ کا پروجیکٹ ہے تو وہ 5 ماہ میں ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے وہاں پہ، اور انگیج کریں۔ وہاں کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے جی؟ وہاں نوکریاں نہیں ہیں، وہاں روزگار نہیں ہے، چٹیل میدان ہے وہاں پہ۔ تو آپ وہاں کے لوگوں کو روزگار دیجئے، وہاں کے ینگسٹر کو انگیج کیجئے، نیچے تک پیسہ جائے تاکہ وہ دوبارہ سے اس قومی دھارے کے اندر آئیں، اور خالی آپ 14 اگست بنا لیں، آپ 6 سپٹمبر بنا لیں، اس سے بھی آگے ہمیں جانا چاہیے۔ تو گوادر یہ کردار ادا کرتا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ گوادر بالکل کرے گا جی، گوادر صرف گوادر نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں پورا بلوچستان کو انگیج کرنا ہے۔ اتنی ایکسٹینسو ایفرٹ چاہیے وہاں پہ جتنے پہلے ہمیں کبھی نہیں تھے۔ اب مچ کا انسیڈنٹ، اس سے بڑا انسیڈنٹ ہونے والا ہے، اللہ نہ کرے سب کو ہوگا، اس سے بڑا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک کا بڑا کامیاب گیا اس دفعہ، اگر پرائم منسٹر پاکستان آ جاتے تو شاید اور اللہ نہ کرے اور کامیابی مل جاتی، لیکن کچھ نہ کچھ وہ اور وار کریں گے، آپ کے ایسے نہیں چھوڑیں گے وہ بلوچستان کو اناٹینٹیو۔ تو میری سب سے گزارش یہی ہے، نیچرلی سن بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی دے۔ جی بالکل، اور آج کا یہ پروگرام کیسا لگا میں فیڈ بیک دیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، کومنٹس کیجیے، اور اپنے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے، معلومات ہے تو وہ باقی بھائیوں تک صدقہ جاریہ سمجھ کے ہمارے ذریعے پہنچا سکتے ہیں۔ اور ہمارے نوجوان ہیں بلوچستان کے اندر، ان کے لیے حکومت بہت کچھ سوچ رہی ہے۔ آپ کو تعلیمی اداروں کے اندر کوٹا مل رہا ہے، آپ کو اب فوج کے اندر بھی یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ جو ایک شکوہ تھا کہ فوج کے اندر بلوچ نوجوانوں کو، بڑے اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا، بڑے کمپیٹنٹ آفسر ہیں ماشاءاللہ، بڑے کمپیٹنٹ جوان ہیں ہمارے بلوچستان سے جو آ رہے ہیں، اور زیادہ آئیں، اور ایک نوجوان جب ایک افسر بنتا ہے نا جی، پوری اس کی ایک فیملی جو ہے، پورا خاندان وہ اتنا پرائڈ فیل کرتا ہے، اور اس چیز کو بڑھانا چاہیے جی۔ بالکل، اور یہ ساتھ ساتھ جو وہاں کے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وہ بھی دیگر صوبوں میں، ہمارے سندھ کے اندر، پنجاب میں، وہاں پر بھی آ رہے ہیں۔ ہمارے پنجاب میں کافی طالب علم ہیں جو کہ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہماری بہنیں بھی، ہمارے بھائی بھی۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جو نہیں ہو سکا ان لوگوں کو پہچانیں، ان سرداروں کو پہچانے، جیسے میجر محمد کاشف اسلام صاحب نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ کرپشن اگر آپ کے وسائل پہ ڈاکہ وفاق یا دوسرے صوبے نہیں مار رہے 18ویں ترمیم کے بعد، یہ آپ کو شعور ہونا چاہیے کہ آپ کے صوبے کے وسائل آپ کو مل رہے ہیں۔ وہ جو نہ دینے والے لوگ ہیں وہ آپ میں ہی لوگ بیٹھے ہیں، وہ سردار کی شکل میں بیٹھے ہیں، وہ قبائل کی شکل میں بیٹھے ہیں۔ آپ کو صوبائیت کے اوپر اکساتے ضرور ہیں، لیکن صوبائیت کے نام پر وہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کو نہیں کرنے دے رہے۔ ان سے پوچھئے گا کبھی کہ یہ وہاں پہ یونیورسٹیز، وہاں پہ میڈیکل ہاسپیٹلز یا وہاں پہ کالجز یا کیوں نہیں بننے دے رہے؟ آپ کی زراعت کے اوپر کیوں نہیں؟ وہ جو میدان خالی پڑے ہیں ان کے لیے کیوں نہیں ڈیولپمنٹ، کیوں نہیں ریسرچ ہوتی؟ آپ کے بچوں کے اندر تعلیم کا شعور ہے، آپ پڑھنا چاہتے ہو
تو آپ کیوں نہیں آگے آ رہے؟ اتنا زبردست رات سے پوائنٹ ہے. میں خود کاٹن ٹریڈ کر رہا ہوں. پاکستان کی بیسٹ پھٹی کاٹن بلوچستان پروڈیوس کر رہا ہے. کیا بات. اور ماشاءاللہ ہر سال علاقہ بڑھ رہا ہے, اور یہ ایسے آتا ہے بلوچی کاٹن کے نام سے ہم اس کو بیچتے ہیں. میرے خیال میں کاشف صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز دو طرح کی ہے, یہ تجزیہ کار بھی ہیں ہمارے ساتھ انٹرنیشنل اور نیشنل افیئرز کے اوپر, اور ساتھ ساتھ ان کا اپنا جو کاروبار ہے اور ان کی ایکسپرٹیز دوسری جو ہے وہ کاٹن کے اوپر بھی ان کا کافی نظر ہے. میں ان سے گزارش کروں گا, بلکہ یہ کریں گے ضرور, بلوچستان کے کاٹن کے اوپر یہ کچھ فیکٹ فائنڈنگ کریں گے. یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے وہاں پر اپنی زمینوں کے اوپر کس طرح کی کاشتکاری کریں. کاٹن اگر ہو سکتی ہے جیسے یہ بتا رہے ہیں بیسٹ ہے, تو اس کو کیسے گروتھ کریں تاکہ آپ وہاں سے ایک بزنس مین کے طور پہ سامنے آئیں. آپ کیوں اپنے آپ کو ایک نوکر اور ایک ملازمت پیشہ سوچ کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کاروباری اس کے اندر آئیں, اس دائرے میں, اور پاکستان کی معیشت کے اندر اپنا مثبت کردار ادا کیجئے. آپ کے صوبے کے اندر کاٹن کے حوالے سے ایک بیسٹ آپشن کیا ہوگی, یہ ایک اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی میجر محمد کاشف اسلام صاحب اس حوالے سے ایک خاص آپ کے لیے پروگرام کریں گے, آپ کو بتائیں گے, آپ وہ بھی سنیے گا, اور اس فیڈ بیک میں بھی ہم آپ کے منتظر رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. بہت شکریہ میجر محمد کاشف اسلام صاحب. ان کی رائے سے آپ بھی اتفاق یا اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے, ہمارے اس کے پیج بھی فیس بک پر ہے, انسٹا پہ. آپ جہاں بہتر محسوس کریں آسانی سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.